سلمان صاحب کل آپ نے پروگرام میں کہا تھا، یہ خبر دی تھی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، کیا نتیجہ خیز ہو پا رہی ہے اب تک؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن پیچھے ہٹی ہے اپنے اقدام سے اور خان صاحب جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اگر یہ کہوں کہ اپوزیشن خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ یہ بات درست کہی گئی ہے، بڑا سادہ الفاظ میں سارے حالات کا تجزیہ آپ نے سن لیا ہے۔ یہ ایک خالصتاً آئینی، قانونی اور سیاسی عمل تھا۔ انہوں نے عدم اعتماد پیش کی اور عدم اعتماد کو اتنا بڑا ہوا اور اس کا بخار کیوں کر سوار ہوا؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر ہونا ہے، اور جہاں تک آپشنز کی بات ہے تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس میں سمجھتا ہوں ایک آپشن ابھی بھی ہے۔ کون سا؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ -1 ہوتے نہیں لیڈرشپ، آپ ان کے خلاف عدالتی فیصلے لے آئیں، عوامی فیصلے لے آئیں، کچھ بھی ہے جو جن کے روٹس لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ اپنی سیاست قائم رکھیں گے۔ بات یہ کہ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایک آپشن ایسا ہے کہ اسی وقت عدم اعتماد بھی ختم ہو جائے گی اور بہت سارے معاملات ان کے بچ جائیں گے۔ وہ ایک ریزائن کا آپشن، کل پروفیسر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، اس لیے کہ آپ اس وقت پاکستان کے اکثریتی پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ 14 اراکین کو آپ نے تادیبی نوٹس جاری کر دیا ہے، اور 14 نہیں، دیکھیں 6 اور اراکین بھی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے کے اندر پاکستان کی سیاسی اسٹاک ایکسچینج میں وہ جو اتحادیوں کا وہ رول کچھ کم ہوا تھا جب یہ منحرفین سامنے آئے تھے، اور وہ تو بھی خاموش ہیں، اور وہ فیصلے کا اعلان 25 تاریخ کو کریں گے جب آپ کا اجلاس ہوگا، اور ان کے بھی اعلان کے حوالے سے کوئی زیادہ خیر کی توقع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ریزرویشن ساری ظاہر کر چکے ہیں۔ سلمان صاحب، آپ کے اطلاعات کے مطابق خان صاحب کو سیاسی حلقوں سے ایسے مشورے دیے جا رہے ہیں، کیا اس مشورے پر غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مریم، جب کوئی شخص پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، وہ عقل کل ہوتا ہے۔ مشورے دینے والے جو ان کی پارٹی کے اندر موجود ہے، میں نے کل ایک صاحب کا ذکر کیا تھا، نجیب ہارون صاحب کا، اس طرح کے میں رات کہ اس طرح کی نشست میں گیا جہاں پر ایک صوبائی منسٹر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے جی ہمارا سیاسی کیس موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ایک سیاسی کیس موجود ہے، لیکن بات یہ ہوگی کہ آپ کو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا تھا جن کو آپ دن رات چور اور ڈاکو کہتے رہے۔ اب وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ میں سودے بازی نہیں کروں گا، وہ جناب سودے بازی تو پاکستان کے لوگوں نے ہوتی دیکھی ہے، کس مرحلے پہ نہیں دیکھی؟ کس کو آپ نے ساتھ نہیں ملایا؟ جن کو چور ڈاکو اور سب کہتے رہے، سب آپ کے ساتھ تھے۔ یہ سیاسی کیس نہیں ہوتا، کیس یہ ہوتا ہے کہ میری حکومت کے دور میں نے عام آدمی کی زندگی میں یہ ریلیف فراہم کی ہے۔ میں اب وہ بار بار ذکر نہیں کرنا چاہتا، آج کل وہ ایشوز تو چلے، ایک چیز اگر گورنمنٹ کے حق میں ہے کہ وہ جو مہنگائی کا طوفان تھا اس سے تو ہٹ کے اب قائد ایوان صاحب بڑا ایشو بنے، اکثریت ان کے پاس نہیں رہی، اور یہ جو اجلاس بلایا جا رہا ہے، دیکھیں اس پہ بھی ایک کنٹروورسی ہو رہی ہے کہ 25 تاریخ کو روایت یہی ہے کہ جی تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اور اگر کسی رکن کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے لیے فاتح خوانی، لیکن آپ آئین کے اوپر روایت کو بالادست نہیں کر سکتے۔ اگر آپ آئینی طور پہ دیکھیں تو جب عدم اعتماد آ گئی ہے، اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس پہ اپوزیشن کا موقف یہ ہے، اس دن عدم اعتماد پیش ہوتی ہے، کچھ چیزیں آئینی ہوتی ہے، وہ سارا کچھ اسپیکر، اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک اپنی جگہ پہ، کبھی اسپیکر اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک دیکھنے میں نہیں آیا۔ اسپیکر چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو نا، وہ ایک اپنے روابط رکھتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپس میں روابط رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سیاست کو اس نیج پہ کیوں کر لایا گیا کہ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں؟ عقل کل کوئی نہیں ہوتا، اور بات یہ کہ وہ جو ناگزیر لوگ ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ناگزیر لوگوں سے تو قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ آپ سیاست کر رہے ہیں، سیاست میں سیاسی اور جمہوری طرز عمل ہے۔ تحریک انصاف کے اندر بہت سے سنجیدہ لوگ موجود ہیں، وہ اس ساری صورتحال پہ پریشان ہیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ راستے جو آپ نے کہا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے کل دونوں آپشن کا ذکر کیا تھا۔ ایک آپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں، کسی اپنی پارٹی کے بندے کو آگے لائے، اور یہ معاملہ سموتھلی آگے چل سکے گا، ان کی یہ حکومت، ان کے اسپیکر اور یہ سارا سیٹ اپ بچ سکے گا۔ اور پھر اگر وہ نہیں کریں گے تو بہرحال عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر یہ سارا معاملہ گھنٹوں کا ہوگا۔ کہ یہ دونوں آپشن پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہیں ابھی بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اگر آپ نے جمہوری عمل کو آگے کی طرف بڑھانا ہے، اس وقت عمران خان صاحب نے جو نفسیاتی کیفیت تاریخ کی ہے، وہ اپوزیشن کو آپ چور ڈاکو ضرور کہیں،
وہ اصل میں لوگوں کے اندر اپنی مقبولیت اور جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو اپنے ساتھ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ نفسیاتی کیفیت وہ اپنی سیاست قائم رکھنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی سیاست قائم رکھنے کا اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ آج بھی تحریک انصاف پاکستان کی ایک پولیٹیکل فورس ہے۔ اگر آپ نے اپنی حکومتی معاملات سیاسی طرز عمل سے چلائے ہوتے، اپنے اتحادیوں کو کوئی تھوڑی بہت عزت دی ہوتی، اپنے اراکین اسمبلی سے معاملات طے کیے ہوتے، تو آج سارے بیٹھ کے یہ چوئم وہ یہ نہ کر رہے ہوتے کہ